الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم یقیناً اللہ نے یہ احسان کیا اہل ایمان کے اوپر جب انہی کے اندر سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما دیے۔ میرے لیے، ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ایک ایسی محفل میں شریک ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے، جو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہے۔ وہ تو ہمارے نبی ہیں۔ ابھی میرے بھائی اسد ایوب صاحب نعت پیش کر رہے تھے کہ وہ میرا نبی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے نبی اور رسول ہونے میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم امتی ہیں؟ اگر ہم امتی ہیں تو سن لیجئے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اگر ہم امتی ہیں کہ نہیں، اسی بارے میں چند باتیں انتہائی مختصر وقت میں اشارتاً اور اجمالاً عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان رسالت ہے اور آپ کا جو منصب رسالت ہے اور اس کے ساتھ جڑنے کی جو اہمیت ہے امتی ہونے کی، اس حوالے سے تو پہلے ایک حدیث سن لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ۔ امتی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ ہر امتی ہے تو جنتی ہے۔ لہٰذا یہ اتنا بڑا اعزاز اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو اگلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی الا من ابا، سوائے اس کے جس نے خود انکار کر دیا۔ بھلا خود انکار کون کرے گا؟ کس چیز سے کرے گا؟ امتی ہونے سے انکار کرے گا یا جنتی ہونے سے انکار کرے گا؟ مانا جو بھی کر لیں، مراد تو ایک ہی بات ہے۔ اگر امتی ہے تو پھر تو جنتی ہے۔ تو امتی ہونے سے انکار کرے یا جنتی ہونے سے انکار کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا بھلا؟ من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرتا ہے جنتی ہونے سے یا امتی ہونے سے؟ فرمایا من اطاعنی، جس نے میری بات مان لی، فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی، جس نے میری بات نہیں مانی، فقد ابا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے انکار کر دیا۔ امتی ہونے سے انکار کر دیا یا جنتی ہونے سے انکار کر دیا۔ مفتی زبیر صاحب نے یہاں پہ ایک محترم احمد شاہ صاحب کی نشاندہی پہ قرارداد پیش کی، جو موجودہ واقعہ ہوا ہے فرانس کے حوالے سے۔ میں اس کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے پھر آگے بات بڑھاتا ہوں اپنے موضوع پر، کہ یہ قرارداد تو ہم نے پیش کر لی اور ہم نے پاس کر لی کہ ہم سب مذمت کرتے ہیں۔ فرانس میں ان کے صدر نے، ان کی حکومت نے اس اقدام میں حصہ لیا ہے، لہٰذا بات مذمت سے بہت آگے چلی گئی ہے۔ جب کوئی ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا ہے تو وہ کرمنل ایکٹ کرتا ہے، یہ جرم ہے، وہ مجرم ہے جو یہ کرتا ہے، اس کی سزا ہے اور سزائے موت ہے۔ اور جب ایک جتھا کرے، ایک جس میں حکومت شامل ہو اور جس میں قوت شامل ہو، وہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کریں تو یہ کرائم نہیں ہے، یہ ایکٹ آف وار ہے، یہ جنگی اقدام ہے۔ اللہ ہمارے مسلم حکمرانوں کو وہ ملی غیرت عطا فرمائے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور امتی ہونے کی غیرت عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ کوئی مسلمان ممالک اکٹھے ہو کے یا کوئی ایک مسلم ملک فرانس کے خلاف اعلان جنگ کرے،
قرارداد یہ پاس کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو وہ غیرت عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یعنی تکلیف کیا ہے فرانس والوں کو، تکلیف کیا ہے دنیا والوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی ذات کے حوالے سے رقیق حملے، آپ کی شان میں ہرزہ ثنائی اس دور میں بھی ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اس دور میں بھی کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے، مطلب بن ابی وداع راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جال عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، دل گرفتہ تھے۔ کانہ سمع شیئا، ایسے ہے جیسے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ہرزہ سرائی کی بات سنی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتائی ہوگی۔ راوی کہتا ہے فقام علی المنبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا من انا، لوگوں بتاؤ میں کون ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب رسالت کی بات نہیں فرما رہے تھے، آپ اپنی ذات کی بات فرما رہے تھے۔ فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں رسول اللہ ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ وجہ بتائی جو لوگوں کو تکلیف کیا ہے۔ فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق، اللہ نے جب مخلوق پیدا کی، اللہ اکبر، فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مجھے کائنات کا بہترین مخلوق میں سے سب سے بہترین پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے لوگوں کے دو گروہ بنا دیے، فجعلنی فی خیرہم فرقتن، مجھے اللہ نے اس گروہ میں رکھا جو کائنات کا بہترین گروہ تھا۔ ثم جعلہم قبیلتن، پھر اللہ نے ان کے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، مجھے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ تھا۔ ثم جعلہم بیوتن، پھر اللہ نے ان کے گھر بنائے، چھوٹے چھوٹے گھرانے بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتن، مجھے اللہ نے اس گھرانے میں رکھا جو کائنات کا بہترین گھرانہ تھا۔ فرمایا فانا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتن، اب میری ذات جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں اور میرے گھرانے جیسا گھرانہ کائنات میں کوئی نہیں۔ جب اس جیسا ہے کوئی نہیں، وہ مقابلہ کر نہیں سکتے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ چاند پر تھوکنے سے اپنا منہ گدلا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں امتیوں کو فرق پڑتا ہے، امتیوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو فرق پڑتا ہے۔ اپنے تعلق کو ٹٹولیے، کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کا تعلق رکھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ کی شان اللہ نے عطا فرمائی، اس کی حفاظت بھی اللہ نے خود فرمانی ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے آپ کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کی شان میں استہزاء کرتے ہیں ان کے خلاف ہم کافی ہیں آپ کے لیے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو، امتیوں کو کیا کرنا ہے؟ امتیوں کو بس امتی بننا ہے۔ اور امتی کیسے بنتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کے ساتھ جڑنے سے۔ ایک ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے عرض کیا بے شمار احادیث ہیں، میں صرف اشارہ کر دیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل کے اولاد میں سے اللہ نے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا، اور فرمایا بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا، مصطفیٰ بنا لیا۔ کائنات میں سب سے چنے ہوئے، سب سے چنیدہ، ذات کے اعتبار سے بھی سب سے چنیدہ۔ آپ کے ورود مسعود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ موجود ہوں، آپ کی ذات بابرکات، ہر چیز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی وجہ سے ہر چیز میں برکتیں پیدا ہو جاتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تسلیم کر لینے سے بندہ امتی نہیں بنتا۔ اس لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاشرے میں ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معترف تھا۔ صادق اور امین کون کہتا تھا؟
امانتیں آپ کے پاس کون رکھتا تھا؟ سارے کافر رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل ابو قبیس کے پیچھے اگر میں کہوں کہ لشکر چھپا ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا ہم تسلیم کر لیں گے، اس لیے کہ آپ نے پوری حیات طیبہ میں کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ ہم تسلیم کر لیں گے کہ اس کے پیچھے واقعی لشکر چھپا ہے، واقعتاً ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس کو ابو لہب نے بھی مانا، اس کو ابو جہل نے بھی مانا، سارے کافروں نے مانا، سب نے مانا۔ جب لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتا ہوں، میں اپنے رسول ہونے کا، کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، نہ ابو لہب مانتا ہے نہ ابو جہل مانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ابو جہل نے بھی مانا، ابو لہب نے بھی مانا، آپ کی رسالت کو نہ اس نے مانا نہ اس نے مانا۔ تبت یدا ابی لہب، چچا ہونے کے باوجود ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ نے قرآن کریم نازل فرما دیا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تسلیم کرنے کے باوجود، آپ کو صادق امین کہنے کے باوجود، آپ کی ذات کو بہتر سمجھنے کے باوجود وہ امتی نہیں بنا، اس لیے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا۔ دور جدید کا کافر اگر مائیکل ہارٹ دی 100 کتاب لکھتا ہے اور پہلے نمبر پر لکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات میں سب سے بہترین انسان ہیں، وہ لکھنے سے وہ امتی بن گیا۔ کیرن آرمسٹرانگ 2 کتابیں سیرت پر لکھتی ہے، کتنے ہندوؤں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، کتنے سکھوں نے کتابیں لکھی ہیں، کتنے غیر مسلموں نے کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے زیادہ جس موضوع پر لکھا گیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جو اگر کافر نے پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا تو مائیکل ہارٹ امتی بن گیا کہ نہیں بنا؟ یقیناً نہیں بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سن لیجئے، والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ فرمایا سنو، لا یسمع بی احد من هذه الامہ، اگر کسی نے میرے بارے میں سن لیا، کسی کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ میں آ گیا ہوں، میں رسول ہوں اور میں آ گیا ہوں، اس نے سن لیا، چاہے وہ امت دعوت میں سے ہو چاہے امت اجابت میں سے ہو، یہودیوں ولا نصرانیون، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، چاہے ماننے والوں میں چاہے نہ ماننے والوں میں، جب ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب باقی پوری زندگی جو بھی آئے گا قیامت تک ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ماننی پڑے گی۔ فرمایا جس نے میرے بارے میں سن لیا اور سننے کے بعد ثم یموت، پھر وہ اس حال میں مرا کہ لم یؤمن بما ارسلت بہ، جو میں لے کے آیا ہوں، جس کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، جو رسالت میں لے کے آیا ہوں، اس کے اوپر اگر وہ ایمان نہیں رکھتا، الا کان من اصحاب النار، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کا تعلق بنانا ہے اگر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کو بھی ماننا پڑے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ اب سن لیجئے رسالت کیا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، 2 باتیں ہیں۔ سن لیجئے، اصول کے اعتبار سے 2 باتیں ہیں، امتی ہونے کے اعتبار سے 2 باتیں نہیں ہیں، ایک بات ہے۔ امتی ہونے کے اعتبار سے 2 باتیں نہیں ہیں، ایک بات ہے۔ کیسے؟ اللہ نے قرآن نازل کیا، دین اللہ کا کس پر نازل کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکے میں لکھا لکھایا قرآن آ گیا تھا۔ کہاں نازل ہوا؟ قرآن بتاتا ہے نازل بہ الروح الامین، اس کو امانت دار فرشتہ لے کے آیا۔ کہاں نازل کیا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ اب وہ جو اللہ کا قرآن تھا، جو اللہ کا دین تھا، کہاں نازل ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ جو بات دل پر نازل ہوئی وہ دوسروں کو کیسے پتہ چلی؟ قلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، پیغام اللہ کا، اور دوسروں کو کیسے پتہ چلی؟ دل کی بات دوسروں کو پتہ چلتی ہے جب کوئی کہتا ہے، کوئی بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے دل میں کیا ہے، کوئی کچھ کر کے دکھاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، کوئی کلو دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔
اگر یہ تین باتیں ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. ابھی مفتی زبیر صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، آپ کا جو فرمان ہے، آپ کی جو حدیث ہے، وہ بھی حجت ہے. سن لیجئے. آپ بولیں تو قرآن کا پتہ چلے گا نا، آپ کچھ کر کے دکھائیں تو پتہ چلے گا نا. آپ فرمائیں کہ یہ قرآن ہے تو قرآن بنے گا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں تو آپ حدیث کی کتابوں میں جا کے حدیث کی ڈیفینیشن پڑھیں. وہاں پہ لکھا ہے ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات قولی طور پر صادر ہو، آپ کچھ بولیں یا آپ کچھ کر کے دکھائیں یا آپ اپنے سامنے ہونے والے کسی عمل کو برقرار رکھیں تو اس کو حدیث کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی بات جو قرآن ہے وہ دوسروں کو پتہ کیسے چلی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو قرآن بنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کروایا تو ہمیں اللہ کا تعارف حاصل ہوا. لہٰذا اتھارٹی ایک ہی ہے. قرآن کی اتھارٹی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن اس لیے حجت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہوا ہے. دین اس لیے دین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے. اگر کسی اور کی زبان سے نکلے وہ دین بن ہی نہیں سکتا. جبریل آئے تھے نا ایک دفعہ انسانی شکل میں، آپ سب کو یہ حدیث یاد ہوگی. انسانی شکل میں جبریل آئے. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ ایک ایسا شخص ہے جو اس کی تیاری بتاتی ہے کہ قریب سے آیا ہے، سفید کپڑے، شدید سیاہ بال، لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لگتا دور سے آیا ہے. حیران سب لوگ. آ کے بیٹھ گیا، سوال کرنے شروع کیے. اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الساعہ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ رہا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے ہیں تو آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے. فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ. یہ کیسا آدمی ہے، سوال بھی پوچھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو تصدیق کیسے کرتا ہے؟ اگر اس کو پہلے ہی علم ہے تو سوال کیوں پوچھتا ہے؟ فعجبنا لہ. عجیب بات. سارے صحابہ دم سادے بیٹھے ہیں. کسی بھی شخص کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، سب خاموش ہیں. یہ بھی شاگردی کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے. اٹھ کے چلا گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بیٹھا رہا. کچھ دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، پتہ ہے کون تھا؟ تدری من السائل؟ عمر تمہیں معلوم ہے یہ کون آیا تھا؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں معلوم، آپ کو معلوم یا اللہ کو معلوم؟ فرمایا ہوا جبریل، یہ جبریل تھے. اتاکم لیعلمکم دینکم. یہ آئے تھے، جبریل آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے. اب دین سکھانے کون آیا تھا؟ جبریل. بھیجا کس نے تھا؟ اللہ نے. تو اس کے لیے یہ چاہیے تھا نا. اب میں لاہور سے آیا ہوں، مجھے انیق صاحب نے کہا اٹھو اور گفتگو کرو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعارف کروا دیتے کہ جبریل آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، دین سکھانا ہے، چلو بھی جبریل گفتگو کرو. اگر اس طرح کہہ دیتے نا تو جبریل تقریر کر کے چلے بھی جاتے تو دین نہ بنتا. اس لیے کہ دین اس وقت بنتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے. جبریل امین جو مقرب فرشتہ ہے اس کے کہنے سے بھی دین نہیں بنتا. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ ہے آپ کی اتھارٹی. آپ ہاں کہہ دیں تو دین ہے، آپ نہ کہہ دیں تو دین ہے، آپ خاموشی اختیار فرمائیں تو بھی دین ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی عطا فرمائی. لہٰذا جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو ختم نبوت کا مطلب ہے کہ اب قیامت تک ایسی کوئی ہستی نہیں آئے گی جس کی اطاعت و اتباع اور جو سول اتھارٹی ہو. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. یہ نبیوں کی اتھارٹی ہوتی تھی کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. اب آخری ہستی ایسی اتھارٹی رکھنے والی کون تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع، آپ کی لائی ہوئی ہدایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا دور، شر کا دور، آپ نے ہمارے دور کا بھی ذکر فرمایا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر میں تھے، آپ تشریف لائے، خیر کا دور آ گیا، کیا اس کے بعد بھی کوئی شر کا دور ہے؟
فرمایا ہے. کیا اس کے بعد پھر خیر ہے؟ فرمایا خیر تو ہے اس کے بعد، خیر کا دور تو آئے گا، بس اندازہ کر لیجئے میں اور آپ امتی ہیں کہ نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کا دور تو آئے گا، لیکن وہ خیر کا دور ایسا ہوگا کہ اس میں دخن ہوگا. فیہ دخن، دخن کا مطلب ہوتا ہے دھواں، ایمبیگوٹی ہوگی، کنفیوژن ہوگا، دھندلکا ہوگا. بھئی خیر ہے تو دھندلکا کیسا؟ خیر ہے تو دھواں کیسا؟ خیر ہے تو کنفیوژن کیسا؟ فرمایا کنفیوژن یہ ہوگا. صحابی پوچھتا ہے ما دخن ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور کا دخن کیا ہوگا، کنفیوژن کیا ہوگا؟ فرمایا دخن یہ ہوگا کہ ائمۃ یہدون، لوگ ہدایت کا کام کرنے والے ہوں گے، ہدایت دے رہے ہوں گے، تقریریں ہو رہی ہوں گی، لیکچر چل رہے ہوں گے اور پروگرام سارے ہو رہے ہوں گے، لیکن بغیر ہدی، میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی. یہ ہوگا دھندلکا اس دور کا. اگر ہم خیر کے دور میں ہیں، دھند والے خیر کے دور میں، تو یہ صورتحال ہے. اور اگر ہم اس کے بعد کے شر کے دور میں ہیں، جو اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جو شر آئے گا دعات الی ابواب جہنم، صورتحال اس قدر گمبھیر ہو جائے گی کہ جو بلانے والا ہوگا وہ دراصل جہنم کے دروازے کی طرف بلا رہا ہوگا. من اجابہم الیہا، جو اس کی طرف جو بھی ان کو لبیک کہے گا، قذفوہ فیہا، وہ اس کو جہنم میں لے جائیں گے. اللہ ہمیں بچا لے. ہم اگر دھند والے خیر کے دور میں ہیں یا ہم شر کے دور میں ہیں، ہمارے لیے نجات کا راستہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے جڑ جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت پر عمل کریں. معلوم ہے تو اس پر عمل کریں، نہیں معلوم تو معلوم کرنے کی کوشش کریں. وگرنہ جب ہم نے مر کے قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے تو وہ بھی حدیث سن لیجئے. میں اور آپ امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہ میری سنائی ہوئی حدیث جو نسائی شریف میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے صحیح حدیث ہے، اللہ کرے ہم یہ ایک دوسرے کو سنایا کریں اور کچھ غیرت بطور امتی ہمیں آیا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو امتیو، الا خبردار ہو کے سنو، انی فارتکم علی الحوض، میرے امتیو میں تم سے پہلے تمہارا پیش رو بن کے حوض کوثر پر جا رہا ہوں. فرت عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو پیش رو ہوتا ہے. کسی قافلے نے سفر کرنا ہو نا تو ایک بندے کو پہلے بھیج دیا جاتا ہے، وہ انتظام کرتا ہے جا کے ایندھن کہاں سے لے گا، پڑاؤ کہاں کرے گا، پانی کہاں سے لے گا، جو انتظام کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو فرت کہتے ہیں عربی زبان میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتیو، میں اور آپ اگر ہم امتی ہیں، اگر ہمارے کلیجے کو، اگر ہمارے دماغ کو، اگر ہمارے دل کو کچھ نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر، ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اپنے امتی ہونے کی فکر کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا فرت بن کے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں، گویا تمہارے لیے انتظام کروں گا، تمہارے لیے پانی پینے کا انتظام کر کے رکھوں گا. ساتھ فرمایا انظرکم، امتیوں میں تمہارا انتظار بھی کروں گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کو فرما رہے ہیں رحمت للعالمین، امتیوں میں تمہارا انتظار کروں گا. وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، جب تم زیادہ زیادہ تعداد میں میرے پاس آؤ گے نا تو میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا. اب اس سے جو اگلے الفاظ ہیں نا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوتے. میں پہلے ایک اور حدیث کا حوالہ دے دوں اور آخر پہ میں یہ ادا کر کے چلا جاؤں گا، ایک لمحہ فکریہ چھوڑ کر اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پہ جب پانی پلا رہا ہوں گا، دوسری حدیث میں ہے میری امت گروہ در گروہ آ رہی ہوگی، میں بڑا خوش ہوں گا میری امت آ رہی ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے کہ میری امت ہے؟ اتنی امتیں ہوں گی، 1,24,000 نبیوں کی امتیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ میری امت ہے؟ فرمایا میری امت کے اندر ایک ایسی نشانی ہوگی قیامت والے دن جو کسی اور میں نہیں ہوگی. وہ نشانی یہ ہوگی غرم محجلین من آثار الوضو، میری امت کے آثار وضو، جو اعضاء وضو میں دھلتے ہیں یہ قیامت والے دن روشن ہوں گے. 5 دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ قیامت والے دن روشن ہوگا، میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے. اب ذرا سوچ لیجئے
جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو امت سے ویسے ہی خارج ہو گئے، نہ ان کے اعضائے وضو دھلیں، نہ وہ قیامت والے دن روشن ہوں، اور نہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں آئیں۔ وہ تو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ سمجھیں، رہ گئے وہ جو نمازی ہیں۔ اب سن لیجئے، فرمایا ایک گروہ آئے گا، حتی اذا عرفتہم ویعرفوننی، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ کیا مطلب؟ ان میں نشانی ہوگی نا، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، میں پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے، لیکن فرشتے ان کو روک لیں گے کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا میری امت ہے، فرشتے کہیں گے یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ وہ مجھے بتائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے نہیں ہیں آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کر لی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہہ دوں گا سحقن سحقن، ان کو دور لے جاؤ، ان کو دور لے جاؤ، ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اب اس حدیث کا آخری فقرہ سن لیجئے جو مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونے کے اعتبار سے اپنی نبوت کا واسطہ دے کے گئے ہیں کہ میں تمہارا انتظار حوض کوثر پہ کر رہا ہوں۔ انظرکم وانی مکاثر بکم الامم، میں تمہارا انتظار کروں گا، جب زیادہ زیادہ آؤ گے تو میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ فرمایا فلا تسودوا بوجہی، ایسے نہ ہو کہ میں وہاں انتظار کرتے بیٹھتا رہوں تم وہاں پہنچ ہی نہ سکو، میری رسوائی نہ کرا دینا قیامت والے دن۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول ان کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔